إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. محترم حضرات گرامی اور خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفوں کا اکیلا مستحق صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے، جو ہمارا خالق، ہمارا معبود ہے۔ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو اپنی اپنی امتوں تک امانت کے ساتھ پہنچایا۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد آج بھی معاشرتی بیماری کے تعلق سے انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بحث کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے بچے ہماری امانت ہیں، اللہ کی دی ہوئی امانت۔ ان کی صحیح تربیت کرنا آپ کا اور ہمارا فرض ہے۔ اگر ہم لوگ ان کی تربیت کے اندر سستی اور کاہلی کرتے ہیں تو بچہ خراب ہو جائے یا بچی خراب ہو جائے تو ہم کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی۔ ہر آدمی اپنی اپنی جگہ چرواہے کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طریقے سے چرواہے کے حوالے آپ اور دوسرے تمام لوگ اپنی بکریوں کو دے دیتے ہیں اور وہ ان کی نگہداشت نہ کرے، ان کو اچھا نہ چرائے، تو صاحب مال اس سے سوال کرتا ہے کہ میں نے تم کو بکریاں دی تھی، تم نے اس کی حفاظت کیوں نہیں کی اور ان کے ساتھ تم نے سستی اور کاہلی کر کے کھو دیا۔
یا کسی جانور کا شکار بنا دیا تو آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو ذمہ داری دیا ہے اس ذمہ داری کو پوری طریقے سے آپ کو بھی ادا کرنا پڑے گا، ہم کو بھی ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہ بچے اور بچیاں دیکھا جا رہا ہے کہ معاشرے میں بگڑتے ہوئے حالات کے اندر ان کے حالات بہت سے خراب ہوتے جا رہے ہیں، ابتر ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ ہے کیا بیماری؟ بیماری ہے نشے کی، نشے کی بیماری۔ قرآن حکیم نے نشے کے تعلق سے صاف طریقے سے پہلی شریعتوں میں جو اجازت دی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر منسوخ کرا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جب چاہے جو چاہے کرے، کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کرنے کے بعد حرام کیوں کیا۔ تو پہلے صحابہ کرام شراب پی کر کے مسجد میں آیا کرتے تھے، آتے تھے نشے کی حالت میں آ کر کے صفوں کے بیچ میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب اس میں ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ویسی باتیں محسوس کیں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ۔ یہاں سکارا کا جو لفظ ہے وہ تمام نشیلی چیزوں پر شامل ہے، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ گٹکا ہو، چاہے وہ تمباکو ہو، چاہے وہ بیڑی سگریٹ ہو، اور اسی طریقے سے وہ زردہ ہو، جتنے بھی نئے نام سے مسکرات آج دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں سب پر شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نماز کی حالت میں نشہ کر کے مت آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی عقل پر شراب کا اثر پڑ جانے کے بعد اسے خود معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ حتیٰ تعلموا ما تقولون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگ تسبیح پڑھ رہے ہو یہ بھی تم کو معلوم نہیں ہے، گالی دے رہے ہو یہ بھی تم کو معلوم نہیں ہے، یا اور واہیات بک رہے ہو یہ بھی معلوم نہیں۔ نماز کی حد تک مسجد کے اندر نشے کی حالت میں نہیں آنا، اس پر پابندی لگ گئی۔ لگ جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آہستہ دوسرا حکم نازل فرمایا، وہ یہی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اس کے اندر 4 چیزیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی چیز، اے ایمان والو دیکھو بے شک شراب کا معنی نشے آور چیز، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو۔ اس زمانے میں کھجور سے بنا لی جاتی تھی، پھل پھلالی سے بنا لی جاتی تھی، اور کس سے بنائی جاتی تھی، سب کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے فرما دیا کہ دیکھو نشے کی چیز تیار کر کے اسے استعمال نہ کرو۔ الخمر کا معنی ما خامر العقل، جو عقل کو ڈھانپ لے، عقل کام نہیں کرتی، پینے کے بعد واہیات کام کرتا ہے، ننگا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا گالی دینے لگتا ہے، ماں بہن کی تمیز کرنے نہیں لگتا، باپ کی تمیز کرنے نہیں لگتا، بھائی کی تمیز کرنے، کسی کی بھی تمیز نہیں رہتی۔ نشہ جس طرف اس کا رخ موڑ دیتا ہے وہی باتیں وہ پینے کے بعد کرتا رہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر فرمایا بے شک شراب۔ اب شراب کیا ہے؟
لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹا سا نشہ کر لیتے ہیں، وہ نشے میں شامل نہیں ہے۔ اب بیڑی سگریٹ جب پہلے پیتے ہیں تو سر چکرانے لگتا ہے۔ میں بھی اس کا ماہر ہوں، میں بھی پیتا تھا، تو مجھے معلوم ہے روزہ دن بھر رہنے کے بعد جیسے ہی افطاری کے وقت سگریٹ ہو یا بیڑی سلگا کر کے پینے لگے تو اس کے دماغ میں ایک قسم کی گھماہٹ محسوس ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے اندر بھی تھوڑا نشہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ کلیہ بنا کر کے آپ کو، ہم کو، سب کو تعلیم دی، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام۔ زیادہ پینے سے جس کا نشہ آتا ہے اس کا تھوڑا بھی استعمال کرنا حرام ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے کنٹونمنٹ میں، وہ کہتے تھے کہ میں ایک بیرل شراب پی لوں تو مجھے نشہ نہیں آتا۔ کیا اس کے لیے حلال کر دیں گے آپ؟ ساری دنیا کا لحاظ کر کے حرام اور حلال کریں گے؟ کسی ایک شاذ آدمی جو پی پی کر کے عادی بن گیا ہو اور نشے کا اثر اس کے جسم پر نہ ہو تو اس کے لیے شراب کو حلال نہیں کریں گے آپ۔ اللہ تعالیٰ نے مطلق صاف طریقے سے فرمایا کہ شراب حرام ہے اور گندا ہے۔ وہ پی لینے کے بعد آدمی اچھی باتیں نہیں کرتا، گندی باتیں کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما الخمر، بے شک شراب۔ اب دیکھو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں شراب حلال تھی۔ دو آدمی یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں داخل ہوئے، انہوں نے خواب دیکھا۔ ایک آدمی نے خواب دیکھا، یوسف میں نے خواب میں دیکھا کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں یا شراب نچوڑ رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم بادشاہ کو شراب پلاؤ گے، بادشاہ کو شراب پلاؤ گے، حلال تھی۔ دوسرے آدمی نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سر پر روٹی ہے، اس سے پرندے نوچ نوچ کر کے کھا رہے ہیں۔ اس کی تعبیر انہوں نے بتائی کہ تجھے سولی پر لٹکا دیا جائے گا اور تیرے سر پر پرندے ٹھونگ مار مار کر کے تیرا بھیجا کھائیں گے۔ یہ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قضی الامر فیہ یستفتیان، جو فتویٰ، جو تعبیر یوسف علیہ السلام نے دی تھی وہ فیصلہ کر دیا گیا۔ یعنی دونوں کے ساتھ دو طریقے کا فیصلہ ہو گیا۔ ایک بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا شراب پلانے کے لیے اور ایک سولی پر لٹکا دیا گیا اور اس کو موت کی سزا دے دی گئی۔ تو اس طریقے سے یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ شراب حرام ہو گئی ہے، بلکہ حلال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت سے ایک وقت تک کسی چیز کو حلال کرتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے۔ اب امتحان لے رہا ہے کہ تم اس کو چھوڑتے ہیں یا نہیں۔ امتحان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ شراب حرام کر دی گئی۔ کب تک؟ غزوہ خیبر تک۔ غزوہ خیبر کا معنی خیبر کے علاقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو لے کر کے یہودیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے گئے تو وہاں پر آیتیں نازل ہو گئی۔ کیا آیتیں؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اس میں حرام کا لفظ کس میں ہے؟ فاجتنبوہ، بچو تم، چھوڑ دو تم۔ یہ معنی کے اندر حرمت ہے۔ اب آیت نازل ہو جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہاں سے نکل کر پہنچنے تک انتظار نہیں کیا۔ اب قافلہ جاتا تو پتہ نہیں کتنے دن لگ جاتے۔ نبی کو فوراً عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور نبی اللہ تعالیٰ کی بات منوانے کے لیے دیر نہیں کرتا۔ جیسے ہی سنا چھوڑ دیا، آج کی طرح مسلمان جیسے چھوڑ دیتا ہوں، آہستہ آہستہ چھوڑ دیتا ہوں۔ اب تو میں 4-5 پیکٹ سگریٹ پیتا ہوں، اب اس کے بعد 1-2 کر لیتا ہوں، اور بڑھتے جاتا ہے۔ شراب کے تعلق سے بھی کتنے لوگ چھوڑنے سے ہچکچاتے ہیں، اور تھوڑی تھوڑی چھوڑنے کی کوشش کر کے اور زیادہ پینے لگتے ہیں۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک دم چھوڑ دینا ہے۔ آج کل کی نسل ایسی عادت ہو گئی ہے نشے کی، اب پتہ نہیں کتنے طریقے کا نشہ ہے، مجھے تو معلوم نہیں ہے، لیکن جتنا معلوم ہے میں ان سب کے بارے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے کہا کہ جاؤ ابو طلحہ، جا کر کے مدینے میں اعلان کر دو۔ کیا اعلان کر دو؟ ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیۃ والخمر۔ اب تنہا آدمی قافلے سے پہلے پہنچ جاتا ہے، کوئی گھوڑے پر جاتا ہے، کوئی اونٹ پر جاتا ہے، لیکن قافلہ دیر سے پہنچتا ہے اور تنہا آدمی جلدی پہنچ جاتا ہے۔ بھیجا ابو طلحہ انصاری کو، مدینے والے جانتے تھے کہ یہ خیبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے ہیں۔ جیسے ہی مدینے میں پہنچے اعلان کیا، بھائی سنو، ان اللہ ورسولہ ینہیانکم، اللہ اس کا رسول یہ دونوں تم کو منع کرتے ہیں۔ کس بات سے منع کرتے ہیں؟ 2 چیزوں سے منع کرتے ہیں۔ لحوم الحمر الاہلیۃ والخمر، یہ جو دھوبی کے گدھے ہیں یہ بھی حلال تھے۔ آپ کو تعجب ہوگا، اس کا بھی گوشت کھاتے تھے۔ کون؟ صحابہ کرام۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت تک حلال تھے۔ جنگلی گدھا اب بھی حلال ہے، پہلے بھی حلال ہے تھا، آپ اسے اب بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو معلوم ہوا گھریلو گدھے جو دھوبی استعمال کرتا ہے اسے بھی کھانے والے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قانون کے ساتھ دوسرا قانون ملا کر کے بھیج دیا۔ کس کی اجازت سے؟ اللہ کی اجازت سے۔ اللہ تعالیٰ اس کا رسول گھریلو گدھے کے گوشت سے منع کرتا ہے اور شراب کے پینے سے منع کرتا ہے۔ ابو طلحہ انصاری پیغام لے کر کے مدینے میں پہنچے۔ صحابہ کرام نے سن کر کے کیا کیا معلوم؟ 2 قسم کے تھے صحابہ کرام۔ ایک، جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا فرمان سنا، شراب مدینے کی گلیوں میں بہا دی گئی۔ سوچ کر کے دیکھو کتنی قیمتی شراب تھی، کتنا پیسہ اس پر خرچ کیا گیا تھا۔ جیسے ہی فرمان نبوی صحابی نے سنایا تو فوراً اٹھا کر کے پھینک دی۔ اس کے بعد ہانڈیوں میں گوشت پک رہا تھا۔ کس کا؟ گھریلو گدھوں کا۔ اسے بھی اٹھا کر کے پھینک دیا۔ یہ ایمان کی بات ہے۔ ٹال مٹول بالکل چلتا نہیں۔ فیصل حکم تھا، فیصل عمل تھا۔ اب وہ چند لوگ جو تھے شراب پھینکنے سے ہچکچا رہے تھے، ارے اس پر ہماری کتنی لاگت لگی ہے، کتنی محنت لگی ہے، اسے کنورٹ کیا جا سکتا ہے، بدل دیا جا سکتا ہے۔ کس سے؟ اس سے سرکہ بنا لیں، سرکہ بنا لیا جائے،
تو شراب کو بہانے کے بجائے روک کر کے رکھ لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد ان کے پاس پہنچ کر کے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، ہم اس سے سرکہ بنا لینا چاہتے ہیں. حل تتخذ خلا، کیا ہم سرکہ بنا لیں، سرکہ بنا لیا جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ناراضگی ظاہر کی اور فرمایا نہیں، پہلے اسے عمل کرو. کیا عمل کرو؟ جیسا میرا حکم پہنچا ہے اس پر عمل کر کے اس کو پھینک دو. ہاں، سرکہ کب بنایا جاتا ہے؟ جب تمہاری نیت شروع سے سرکہ بنانے کی ہو اور اس وقت سرکے کے اندر جھاگ آ کر کے نشہ کی کیفیت ختم کر کے اس سے سرکہ بنایا جائے، تب آپ کے لیے حلال ہے. لیکن شراب بن جانے کے بعد پھر اسے سرکہ بنا کر کے استعمال کرنا منع نہیں ہے، اس لیے کہ تمہاری پہلی نیت شراب بنانے کی تھی، سرکہ بنانے کی نہیں تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بالکل آپ لوگ نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے. یہ کہہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو جو پھینکنے سے پیچھے ہٹ رہے تھے اور اسے کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو پیغام دے دیا کہ تمہارے لیے اس کی اجازت نہیں ہے. اب یہاں تک کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کی تاریخ سے پہلے اجازت دی تھی. کس کی اجازت سے؟ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے. جب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کر دیا. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، جب چاہے کسی چیز کو حرام کر دے، جب چاہے کسی چیز کو حلال کر دے، وہ اس کی مرضی ہے. آپ اور ہم سوال نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ آپ کیوں حرام کیا؟ تو کیا اللہ سے بڑا کیا؟ اللہ پر اعتراض کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کیوں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی پوری مخلوقات سے سوال کر سکتا ہے. تو نے کیا کیا، یہ کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، تجھے کون اجازت دیا، یہ سب اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ سکتا ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھ سکتے. یہی ادب ہے. مخلوق کا ادب خالق کے سامنے یہی ہے. جو ادب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے اس پر آپ بھی عمل کریں گے، ہم بھی عمل کریں گے. تو معلوم یہ ہوا جس چیز کو اللہ اس کے رسول نے حرام کر دیا، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پتہ نہیں کتنے ناموں سے حرام چیز کو حلال کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ایک حرام چیز کے اندر کتنی مضرات ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرما دیا. یسألونک عن الخمر والمیسر. یہاں دو چیزوں کا ذکر ہے. یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، کس کے تعلق سے؟ شراب کے تعلق سے اور جوے کے تعلق سے. دیکھیے اللہ جواب دیتا ہے اسمہما اکبر من نفعہما. ان دونوں کا گناہ بڑا ہے ان کے نفع سے. شراب بیچنے والا کھرب پتی ہے، اسے فائدہ ہے. شراب کے مال میں کیا کیا نہیں بنا رہا ہے شرابی، شراب پلانے والا. دنیا کی دولت اس کے ہاتھ میں ہے، اور شراب سے جو نفع کماتا ہے اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک دو آدمی کو فائدہ ہے، بقیہ ساری انسانیت کو نقصان. جو پینے والے ہیں ان کا پیسہ بھی گیا، صحت بھی گئی. دو نقصان ان کو، ایک پیسے کا اور دوسرا ان کی صحت کا.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسمہما، ان کا گناہ بڑا ہے اس سے، ان کے فائدے سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھا رہا ہے کہ میں نے اس کو حرام اس لیے کیا ہے کہ اس کے اندر نقصان زیادہ ہے، نفع کم ہے۔ جوئے میں بھی وہی 10 آدمی جوا کھیلتے ہیں، کسی ایک کی لاٹری مار لی جاتی ہے، اٹھ جاتی ہے، اور 9 آدمی ہار جاتے ہیں۔ ایک آدمی کا فائدہ ہوا، 9 آدمیوں کا نقصان ہوا۔ ایک تو مالی نقصان، دوسرا دماغی نقصان۔ کیا کر سکتا ہے؟ اب ٹینشن دیکھو، جاؤ رئیس کوچ کے پاس دیکھو، جو جوئے میں ہار جاتے ہیں ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ غیر ہو جاتی ہے۔ جو جیت جاتے ہیں ان کی حالت بہت اچھی معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ اسلام کا قانون نہیں ہے کہ تم اچھی حالت میں ہو جاؤ اور تمہارا بھائی نقصان میں ہو جائے۔ بہتر یہ ہے کہ دونوں کھیلنا اور کھلانا چھوڑ دو، پینا اور پلانا چھوڑ دو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا۔ تو اس قانون کی پابندی کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا انتخاب کیا۔ ایمان والے کر سکتے ہیں، مگر آج ایمان کا دعویٰ کرنے والے سب سے زیادہ نشہ کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ نشہ کرنے والے ہیں۔ کوئی سانپ کا نشہ کرتا ہے، اس کے زہر کا، کوئی شراب کا نشہ کرتا ہے، کوئی انجیکشن کا نشہ کرتا ہے، کوئی افیون کا نشہ کرتا ہے، کوئی گانجے کا نشہ کرتا ہے، کوئی براؤن شوگر کا نشہ کرتا ہے، کوئی کسی کا تمباکو کا نشہ کرتا ہے، کوئی گٹکے کا نشہ کرتا ہے، کوئی مانک چند کا نشہ کرتا ہے۔ ارے نشے کی تو لمبی لمبی قسطیں چل رہی ہیں اور حلال کے نام پر ہر دکان کے اندر مل رہی ہیں۔ حکومت ظاہری طور پر منع کرنے کے باوجود اس کا بزنس اور زیادہ ہو رہا ہے۔ مثل مشہور ہے، ڈاکٹر جس بیماری سے پرہیز کرنے کے لیے کہتا ہے، مریض اسی کو کھاتا ہے۔ اب اس کے بعد سگریٹ اور بیڑی کی باری ہے۔ یہ تو عیب نہیں سمجھتا مسلمان۔ مرد پیتے تھے، اب عورتیں بھی پینے لگی ہیں، چٹے کا نشہ کرتی ہیں، بیڑی کا نشہ کرتی ہیں، پتہ نہیں اور کیا کیا نشے آئے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ جمعہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ جس کو چھوٹا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں اور اپنے بچوں کے ہاتھ سے منگوا کر کے ان کو عادی بنا رہے ہیں، اس کے پیچھے کتنا بڑا شیطان کا ہاتھ ہے، اور اس سے بچے کی زندگی اور بچی کی زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ تو میں بار بار بچوں کو بولتا ہوں کہ اگر تمہارے ماں باپ بھی بیڑی سگریٹ لانے کا حکم دے تو آپ ان کی بات ماننے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حرام ہے۔ حرام چیز کے اندر ماں باپ کی اطاعت نہیں کرنا چاہیے۔ صاف طریقے سے آپ منع کر دیجئے، روک دیجئے۔ تو بولنے کا مقصد، آپ اسے چھوٹا سمجھ رہے ہیں لیکن حقیقت میں ہے بہت بڑا۔ اب دیکھو سگریٹ پینے والا خود کو نقصان پہنچاتا ہے، آزو بازو بیٹھنے والوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ اس لیے حکومت نے پابندی لگا دی کہ بھیڑ کے علاقے میں بیڑی سگریٹ نہیں پینا، پئیں گے تو فائن ڈالا جائے گا۔ کس کی روک تھام کے لیے؟ نشے کی روک تھام کے لیے۔ تو آج ہم غیر بھی اس سے پرہیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے پلین کے اندر بھی پینے کی اجازت دی جاتی تھی، ٹرین کے اندر بھی، بس کے اندر بھی۔ آج تمام مسافروں کو منع کر دیا گیا ہے کہ کوئی سفر کی حالت میں یہ تمام چیزیں استعمال نہ کریں۔ اگر استعمال کریں گے تو اس پر ہزار روپے جرمانہ ڈالا جائے گا۔ پینا ہے تو جاؤ کسی ٹٹی میں پی لو، کہیں جنگل میں جا کر کے پی لو، کہیں میدان میں جا کر پی لو،
ایسی جگہ جا کر پی لو جہاں آبادی متاثر نہیں ہوتی۔ اس طریقے سے حکومت کے قانون لگے ہوئے، لیکن اللہ اس کے رسول کے منع کرنے کے باوجود آپ اسے استعمال کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ دوسرا قانون حکومت کے ذریعے ہی آپ پر لاگو کر دیا اور آپ کو حرام کر کے بتا دیا۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ نشے کی چیزوں سے بچانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ میں نے سنا کیرلا کے اندر عورتیں بھی سگریٹ پیتے ہیں، بنگلور کے اندر بھی پیتے ہیں، چٹا پیتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں پیتے ہیں، سب کے لیے عام حکم ہے۔ مرد ہو یا عورت، کوئی بھی نشے کی چیز استعمال کرنا اسلام سے جائز نہیں ہے، اسلام نے اس کو منع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سننے والوں کو، ہمارے بچوں کو، سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور یہ تمام بری عادتوں کو چھوڑنے اور معاشرے کو پاک بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد بیڑی سگریٹ کا معاملہ آپ کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ یہ چھوٹی چیز جو ہے حقیقت میں بڑی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسمہما اکبر من نفعہما، اس کی وضاحت انشاءاللہ پھر کی جائے گی۔ ہمارے مسلیوں میں یہ ضیاء الرحمن جو مدراس علاج کے لیے گئے ہیں، ان کو فنگس ہو گیا ہے، اور عبدالحمید ماموں ان کی بھی طبیعت خراب ہے، اور اسماعیل بھائی کئی دنوں سے ان کے پیر کا علاج چل رہا ہے۔ یہ سب دعا کی درخواست کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سبوں کو صحت عطا فرمائے، صحت عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اور ہر قسم کی بیماری سے نجات دے کر کے صحت یاب فرما دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ رَبٌّ حَلِيمٌ۔